بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہائی ایوری ون. سب لوگ کیسے ہیں؟ تو امید کرتی ہوں سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے، شاد و آباد ہوں گے، پرسکون زندگی بسر کر رہے ہوں گے اور کرنے دے رہے ہوں گے دوسروں کو بھی پرسکون زندگی بسر، کیونکہ ہماری یوٹیوب فیملی تو بالکل ایسی ہی ہے. اس میں جو لوگ گھس آئے ہیں بلا وجہ ان کا تذکرہ یہاں پہ نہیں ہو رہا ہے، تو ولاگ کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. تو یہاں پہ میں نے پکوڑے تلے تھے، وہ جو چھولے بنائے تھے وہ والا ولاگ آپ نے دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد میں نے پکوڑے بنائے تھے، کیونکہ چھولے جب بنائے تھے تو علی نے تھوڑی دیر بعد کہا پکوڑے بھی ہونے چاہیے اس کے ساتھ تو مزہ آ جائے گا، کیونکہ صرف میں نے کھا لیے تھے وہ تھوڑے سے. اور جب علی بیٹھے تو علی نے کہا اس کے ساتھ پکوڑے بنا لو. پالک فریج میں لا کے علی نے رکھی ہوئی تھی، علی نے مجھے نکال کے دی، کہنے لگے میں نے لا کے رکھی ہوئی ہے، مجھے نہیں یاد تھا پالک فریج میں ہے، علی نے مجھے نکال کے دی. کہ میں نے کہا واہ یار علی، کہہ رہے ہاں آپ سو رہی تھیں، سبزی والا گزرا تھا تو میں نے خریدی تھی پالک تو لے کر رکھی تھی، تو آپ مجھے پکوڑے بنا کے دیں چھولوں کے ساتھ، بڑے مزے کے لگیں گے. تو یہ میٹھا دہی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے اس کے ساتھ ہم پکوڑے کھا رہے ہیں. یار بڑے مزے کے کرسپی ٹائپ پکوڑے بنے تھے، یہ بڑے مزے کے بنے تھے ماشاء اللہ سے، بہت مزے کے بنے تھے. تو آپ کے ساتھ یہ کلپ ڈالا تو چھولا اور پکوڑا، چھولا چاٹ اور پکوڑا ہو گیا تھا، ٹھیک ہے. یہاں سے کنٹینیو کیا اس ولاگ کو ہم نے، کیونکہ وہاں پہ نا بہت رش ہو جاتا، پھر وہ ولاگ میں بہت زیادہ رش پیدا ہو جاتا، مجھے ٹریول نہیں کرنا آتا اتنا، ٹھیک ہے. آپ جانتے ہیں میری نیچر. یہ کلیجی نکال لی تھی بلی کے ڈالنے کے لیے، 2 چکنس منگا لی تھیں، ان کی کلیجیاں تھیں، تو یہ ڈال دیں گے ہم، بلی آئے گی وہ کھا لے گی، اس کا بھی پیٹ بھر جائے گا. اور ہم نے یہاں پہ چکن بنا لی تھی. دھنیا پاؤڈر ہمارے پاس ختم ہو گیا تھا، تو ہم نے کہا چلو ہم دھنیا پاؤڈر کو ڈبے میں کر کے رکھتے ہیں. تو یہاں پہ میں وہ کر رہی تھی. کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ ٹکڑوں پہ پلنا کیا ہوتا ہے جو آپ نے پچھلی ویڈیو میں بتایا، تو اس کا جواب میں نے وہاں نہیں دیا، میں یہاں دیتی ہوں. ٹکڑوں پہ پلنا یہ ہوتا ہے اگر کسی کو آپ کے لیے مخبری کرنے کے لیے آپ کی چھوڑ دیا جائے اور اس کو چند پیسے دے کر آپ کی مخبری میں ساری باتیں آپ کی پوچھی جائیں کہ آپ کب باہر نکلے ہو، کب گھر میں ہو، کب کیا کر رہے ہو، کب کیا کھا رہے ہو، کیا پی رہے ہو، یہ سب، کب کیا کھا رہے ہو، کب پی رہے ہو. اور تو ان لوگوں کی وجہ سے ان لوگوں نے ہی ان کے ساتھ ایسا کیا. آپ یہ دیکھیں اکثر تو وہ لوگ انہی لوگوں کو نا، میں جھوٹ نہیں بولوں گی، میں چاول ڈال رہی ہوں، انہی کی بیٹی جو ان کی جنہوں نے ہم پہ چھوڑ رکھا ہے نا مخبر بنا کے، یہ مخبر انہی کی مخبر کی بڑی بیٹی جو ہے وہ اس کو خسرہ کہتی ہے، جنہوں نے چھوڑ رکھا ہے، ہنجڑا کہتی ہے، زنخہ کہتی ہے. میں چاول ڈال رہی ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں اس وقت. آپ یہ دیکھیں زمانے کی یہ ایسی گردش ہے جو انہی لوگوں پہ پڑ رہی ہے، مگر ان لوگوں کو احساس نہیں ہو رہا. ہم تو ان سے بولتے بھی نہیں، ان سے بات بھی نہیں کرتے، ہم تو خاموش رہتے ہیں، لیکن یہ تو ان سے بات کرتے ہیں نا، یہ لوگ تو ان سے بات کرتے ہیں نا پوری. تو آپ یہ دیکھیں نا، انہی لوگوں کو برا بھلا کہتی ہے، اور یہی عورت ہماری باتیں پوچھنے کے لیے انہی جو اس کے میاں کو برا بھلا لڑکی کہتی ہے، اسی سے ہماری باتیں پوچھنے کے لیے یہ گھسی رہتی ہے ان میں. آپ یہ دیکھیں تو ہوتا ہے. اگر آپ ببول بو گے تو ببول ہی اکھاڑو گے، ٹھیک ہے نا. جب پکے نکلے گا تو ببول ہی نکلے گا، ٹھیک ہے. کریلا بو گے تو کریلا ہی نکلے گا، خوشیاں بو گے تو خوشیاں ہی نکلیں گی، ٹھیک ہے نا جی. جو بو گے وہی کاٹو گے. یہ بون لیس چکن کی میں نے چاول بنائے تھے، پلاؤ یعنی بون لیس چکن کا بنایا تھا آلو ڈال کے، ٹھیک ہے، جلدی بن جاتا ہے. اور یہی وہی چکن کڑھائی ہے، ٹھیک ہے. بون لیس چکن کا وہاں بنا لیا تھا، اور یہ چکن آلو، کیونکہ ہمارے یہاں میں نے چاول بھی ڈال دیے تھے، بون لیس چکن بھی ڈال دی تھی، تو اچھا کھانا ہو گیا تھا ذرا. اچھا دوسری بات یہ، اگر آپ میرے کھانے کو دیکھ کر جل گئے، ایک بات میں بتاؤں آپ کو، پتہ نہیں ولاگر بننا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، آپ کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے ابھی کتنا مشکل کام ہوتا ہے. کھانے ہم لوگ جو بناتے ہیں نا، ہم لوگ اس کے لیے بھی الگ سے سامان لے کر آتے ہیں کہ ہم لوگوں کو چیزیں دکھانی ہوتی ہیں ہم ولاگرز کو. پتہ ہے ایک الگ سے پورا پروسیس ہوتا ہے ایک ولاگنگ کا. آپ کو کیا پتہ، آپ کو کیا پتہ، ٹھیک ہے نا. آپ کو کیا پتہ، آپ سمجھ رہے ہیں یہ جی جھینگے کھا رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے جی، وہ ہو رہا ہے جی، بڑی عیاشی ہو رہی ہے جی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بڑی عیاشی ہو رہی ہے. اور اگر عیاشی ہو بھی رہی ہے تو اللہ کے اذن سے ہو رہی ہے. اور اگر عیاشی کھانے پینے میں ہو بھی رہی ہے تو اللہ کی نعمت ہے ہم کو جو ملی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہو رہی ہے. اللہ اناج دینے والا ہوتا ہے، ورنہ بندے کے ہاتھ میں نا، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. اللہ اناج دینے والا ہوتا ہے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اگر بندے کے ہاتھ میں اناج ہو نا، بندہ ہر ایک کا دانا پانی بند کر دے. اور آپ جیسے بندے، اللہ بچائے آپ جیسے بندوں سے. پروردگار جہاں آپ جیسے بندے ہوں، ہم لوگوں کو 100 فٹ دور نہیں 500 فٹ دور کر لینا آپ لوگوں سے. ہم تو یہ دعا کرتے ہیں. اور جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے، اللہ کرے وہ آپ کے ساتھ آئے، آپ کی نسلوں کے آگے آئے. میں یہ کہتی ہوں، اب آپ کے ساتھ آئے، آپ کے سامنے آئے، آپ کے اوپر آئے، اور آپ کی نسلوں کے آگے آئے. جو ستم آپ نے کیے ہیں بس وہی آپ کی نسلیں کاٹ لینا، تو
بہت ہوگا، اسی میں آپ کی نسلیں ختم ہو جائیں گی جو ستم آپ نے مجھ پہ کی ہیں. آپ نے کبھی میرے منہ سے سنا تھا دیورانی جٹھانی کی برائی؟ میں اس وقت اپنے یوٹیوبر سے مخاطب ہوں. آپ نے کبھی سنا تھا؟ نہیں سنا تھا نا کبھی میرے جٹھانی دیورانی کی برائی میں نے کی ہو. بہت سے لوگ ہوتے تھے جو کرتے تھے، کھلے عام کرتے تھے بیٹھ کر یہاں پہ برائیاں. اپنے چینل پہ کتنی باتیں بتاتی ہیں، دیورانی ایسی ہوتی ہے، جٹھانیاں ایسی ہوتی ہیں. مگر جب میرے گھر میں گھس کے آ جاؤ گے، بدتمیزی کرو گے، تو ایسے ہی ہوگا نا. آپ کو پتہ ہے جب میں کھانا بنانے جاتی تھی نا، یہ شخص پیچھے آ کے کھڑا ہو جاتا تھا. اس کی بیوی سمجھتی تھی یہ تھوڑا سا ٹائٹ کرنے کے لیے، اس کو جملے مارنے کے لیے کھڑا ہے. مگر آپ جانتی ہیں جب بڑا سا گھر ہو، اکیلا مرد کھڑا ہو اور پیچھے ایک عورت کھانا پکا رہی ہے تو کیا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کتنی ٹیس ہوتی تھی، مجھے کتنی اذیت ہوتی تھی. یہ شخص گندے گندے اشارے کر رہا ہوتا تھا اور اس کی بیوی اس کو لوز چھوڑے رہتی ہے. اور میں اتنی بڑی بات بتا رہی ہوں، یہ کریکٹر لیس آدمی ہے. اللہ کی قسم یہ بڑا کریکٹر لیس آدمی ہے. اس بات کی گواہ میں نے اپنی دوست، میری جو مسیحا تھی میری دوست، میں نے اس کو بتایا تھا. اب تو خیر ہم لوگ بھی جدا جدا ہیں، اب اس کی بھی شادی ہو گئی، وہ بھی الگ میں بھی الگ، جدا جدا ہو گئے ہم لوگ کافی شادی کے بعد. میں نے صرف اس کو گواہ بنایا تھا کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا. صرف اس کو گواہ بنایا تھا، اس کو بتایا تھا، جس کو میں مسیحا کہتی تھی اپنی دوست کو. اس کو پتا تھا یہ بات کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا. یہ اتنا گندا آدمی ہے. یہ مجھے کھانا پکانے نہیں دیتا تھا. اکیلی میں کچن میں ہوتی تھی، پیچھے سے آ کے کھڑا ہو جاتا تھا. آپ کو پتہ ہے، اتنی بڑی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں، اتنا اس نے مجھے ستایا، اتنا مجھے ستایا. یہ اس کی بیٹیوں کے سامنے آئے گا. میری آہ اس کی بیٹیوں کے سامنے ضرور آئے گی، کیونکہ آج تک میں نے کبھی دیورانی جٹھانی کے بارے میں کچھ کہا ہی نہیں تھا. میں تو چھپا لی جاتی تھی. میں تو کہتی تھی بہت اچھی بات ہے، ہم لڑتے نہیں، ہم جھگڑتے نہیں، ہم خاموش رہتے ہیں، بہت اچھے. جب بلا وجہ کسی کے گھر میں گھس کے آ جاؤ گے، بدتمیزی کرو گے، تو کیسے کہوں آپ لوگ اچھے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. نہیں کہا جاتا، پھر نہیں کہا جاتا، دل پھٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کرو گے برا، میں تمہارے ساتھ برا کروں گی. برا کہو گے مجھے، میں تمہارے ساتھ ڈبل کا برا کہوں گی. نیچے تینوں چینلوں کا میرے لنک ہے ڈسکرپشن باکس میں. یوٹیوب پہ ہی تینوں چینل ہیں میرے. جائیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے گا. ہم لوگ جا رہے ہیں شاپنگ کے لیے، گروسری کچھ لینی ہے ہم نکل رہے ہیں وہاں پہ. اگلے ولاگ میں ملاقات ہوتی ہے میک اپ ہیلتھ فٹنس پہ. باقی بھی چینل سبسکرائب کر لیجیے، نیچے سارے چینلوں کا لنک ہے ڈسکرپشن باکس میں، دیکھ لیجیے گا آپ لوگ. ٹھیک ہے، ہم لوگ چلتے ہیں اب شاپنگ پہ. ہمیں گروسری لینی ہے. ہم گھر گرہستی والے لوگ ہیں، کھانا پکانا ہوتا ہے، کھانا کھانا ہوتا ہے. نہ ہمارے گھر میں کوئی میڈ آتی ہے، ہمیں سارے کام خود کرنے ہوتے ہیں. اپنے میاں کے کام کرنے ہوتے ہیں. ہمارے میاں کے وہ کھانا چاہیے ہوتا ہے. ہمارے میاں کے منہ سے بدبوئیں نہیں آتی ہیں. ٹھیک ہے نا جی.